ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ پلیز اب پریشان نہ ہو، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج تک کبھی نہ ممبر پر اور نہ ہی کسی ویڈیو کے اندر کسی اختلافی مسائل کو بیان کیا ہے، نہ کبھی اس اختلافی کسی مسئلے کو یا کسی ٹاپک کو چھیڑا ہے، لیکن آج میں کچھ باتیں کہوں گا۔ کچھ دن پہلے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے آپ سب جانتے ہوں گے، انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا مناظرے کا، بلکہ مناظرہ تو نہیں تھا، وہ تو صرف بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس بات کو انہوں نے جو ہے ایک مناظرے کی شکل دی اور ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ جو ہے ہمیں ایکسیپٹ ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو ان سے تکلیف کیا ہے؟ تو حضرت جی لوگوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک طرفہ باتیں کرتے جائیں اور کسی کی نہ سنیں اور نہ کسی کے جواب کو آپ سنیں اور آپ یہی کہتے جائیں کہ جو ہے نا میرے چیلنجز کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، پھر آپ سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پھر آپ بات بھی نہ کریں، تو پھر ایسا چیلنج آپ کریں ہی نہ۔ جب آپ ایسے چیلنجز کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو آپ سے تکلیف ہوتی ہے کہ یار بندہ اپنی ہی بات کیے جا رہا ہے اور کسی کی سن ہی نہیں رہا۔ آپ کافی عرصے تک جو ہے مناظرہ نہ کرتے رہے، یہی کہہ کر کے جو ہے مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تو آپ کسی چیز کا چیلنج نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے چھوٹے مسائل پہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو آپ ان مسائل میں چیلنج نہ کریں۔ آپ اپنے جو ہے عقیدے کے، اپنے مسلک کے مطابق جو ہے ان عقائد کو آپ اپنی عوام کو بتائیں، لیکن آپ اگر چیلنج کریں گے تو پھر جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں پھر ان کا حق ہے کہ وہ آپ کو جو ہے جواب دیں یا آپ سے جو ہے سوال کریں، وہ ان کا پراپر ایک حق ہے۔ اب جیسے میں ایک مثال دوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کافی عرصے سے جو ہے بیان کرتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ممبر پر 100 دفعہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی یہ بولا ہوگا کہ مدد کرے صرف اللہ ہے، اور مددگار ہونے کے لیے یہ جو ہے شرط ہے کہ اس کو موت نہ آئے، مدد صرف وہی ذات کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے تراویح کے مسئلے میں میں نے ایک دو دفعہ سنا ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے 20 تراویح پڑھو۔ اب یہ جو مسائل بتا رہے ہیں جو ہے یہ اختلافی مسئلے ہیں، کچھ حضرات جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا کوئی جو ہے تراویح جو ہے 8 رکعت پڑھتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ اختلافی مسائل ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر کوئی مناظرہ کرنے آئے گا تو مولانا صاحب مناظرہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مولوی پیدا نہیں ہو سکتا جو مجھے اس بات پر قائل کر سکے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جائے، یا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ جو ہے تراویح 8 رکعت ہے۔ اس طرح کے چیلنجز انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے ضرور اپنے عقائد کو اور اپنے جو ہے مسلک کو بیان کیا ہوگا، لیکن کسی طرح کا جو ہے انہوں نے چیلنج نہیں کیا، تو اس لیے کوئی ان کو جا کر چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ وہ کہیں گے بھائی میں مناظرہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ آپ ہر جگہ پر، ہر مسئلے پر، ہر ویڈیو کے اندر جو ہے آپ نے علماء کو چیلنجز کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کیوں نہ ہو، آپ نے سب علماء کو چیلنجز کیے ہیں، اور جب وہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ بات کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ جو ہے نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو سب سے پہلی بات کہ آپ چیلنجز نہ کریں۔ کچھ دن پہلے جب آپ پر ایک پریشر آیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اتنے سالوں سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے بالآخر جو ہے مجبوری میں ہاں کرا، لیکن وہ ہاں اس طرح کرا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے یوٹیوب چینل کے اندر کسی بھی ویڈیو کا کوئی جو ہے اس کا ٹریلر نہیں آتا، لیکن صرف جو اس ویڈیو کو جس میں آپ نے جو ہے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اس کا ٹریلر آیا، اور ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد جو ہے پھر آپ کی وہ پوری ویڈیو آئی۔ اس دوران میں جو ہے یوٹیوب میں علماء کا تماشا بن گیا کہ مناظرہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی میمز بننے لگی، تو یہ مذاق بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ جو ٹائم لیا، ہو سکتا ہے کہ شاید اس لیے لیا ہو کہ جو ہے ٹائم جو لوگوں میں بات پھیل جائے اور کسی طرح سے جو ہے مناظرے میں جو ہے پابندی لگ جائے میرے علاقے میں، تو میں آگے سے یہ کہہ سکوں جی کہ میں تو تیار تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے علاقے کے جو ہے پولیس والوں نے یا جو ہے آرڈر نکل آیا جس پہ جو ہے مناظرے کو منع کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ بھی نہیں ہوا تو آپ نے صرف 3 عقائد دکھا دیے کہ میں ان ہی مسئلوں پر بات کروں گا اور میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ جب قادیانی آپ سے جب مناظرہ کرنے آئے گا تو آپ ان سے جو ہے ختم نبوت پر بات کریں گے، رفع الیدین کے مسئلے پر بات نہیں کریں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن
اگر آپ نے قادیانی کو ویڈیوز بنا کر ان کے رفع الیدین کے مسئلوں پر اس کو ٹارچر کیا ہو اور پھر اگر وہ رفع الیدین کے مسئلوں پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے اس مسئلے پہ مناظرہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قادیانیوں کو اس مسئلوں پر آپ نے ان کو جو ہے چیلنج نہیں کیا، جس طرح اہل حدیث حضرات جب رفع الیدین کی بات کریں گے تو وہ جو ہے ٹارگٹ حنفی کو بنائیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، وہ ٹارگٹ حنفیوں کو بنائیں گے. قادیانی کو کبھی وہ ٹارگٹ نہیں بنائیں گے کیونکہ قادیانی سے ان کا جو ہے اس سے بڑا مسئلہ موجود ہے. تو اگر قادیانی کبھی ان کے پاس جائیں اہل حدیث کے پاس کہ آپ ہم سے رفع الیدین پر مناظرہ کریں تو وہ کبھی بھی مناظرہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی پہلے ختم نبوت پر آپ سے جو ہے مناظرہ ہوگا. آپ نے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیثوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی بہت زیادہ جو ہے آپ نے جو ہے چیلنج کیا ہے. اگر وہ آپ سے ان چھوٹے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، آپ ان کو بڑے مسائل کی طرف نہیں لے جا سکتے. پہلی بات، کیونکہ چیلنج آپ نے کیا ہے، اگر وہ چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہاں اگر آپ نے چیلنج بڑے ہی مسائل پر کیا ہو تو پھر آپ جو ہے اگر وہ آپ سے چھوٹے مسائل پر بات کرنے آئے تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو چھوٹے مسائل ہیں، ان میں تو مجھے آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں آپ چلیں، مجھے اتنا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے اس سے، میرا آپ سے اختلاف بڑے بڑے مسائل کا ہے. تو پھر صحیح ہے، پھر آپ یہ بات کہیں کہ میں فلاں آپ کے 3-4 عقیدے ہیں، میں صرف آپ جو ہے انہی مسائل پر آپ سے بات کروں گا، تو پھر آپ کی یہ بات صحیح ہوگی. لیکن اگر آپ نے جو ہے ان کو طرح طرح کے مسائل پر جو ہے چیلنج کیا ہو، اگر پھر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں اگر وہ آپ سے بات کرنا آ رہے ہیں، آپ سے جب وہ ان مسائل سے بات کر لیں، ختم ہو جائے، تو پھر آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہو کہ ٹھیک آپ نے جو ہے میرا چیلنج جو ہے ایکسیپٹ کیا، اب میں آپ کو ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ اس چیلنج کو جو ہے ایکسیپٹ کریں اور پھر جو ہے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں آپ ان پر بات کریں. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ کے پاس تشریف وہ لے آئیں اور آپ کے پسند کے جو ہے کچھ مسائل پر ہی بات کریں. اس طرح سے تو بھائی مناظرہ نہیں ہوتا. اب جو عوام ہے وہ تو جان چکی ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے آپ کے جو چیلنجز تھے، جب مفتی صاحب نے جو ہے آپ کو لاسٹ بار چیلنج کیا کہ جو ہے اس کے بعد میں ابھی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اب اگر ان کا جو ہے مثبت جو ہے اگر آپ کا رپلائی آیا تو پھر میں جو ہے ان کو تاریخ بتا دوں گا کہ میں کس تاریخ آ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اسی ویڈیو کو دوبارہ رکھ دیا کہ آپ کا جواب صرف یہی ہے کہ آپ ان 3 عقائد پر ہی بات کریں گے. تو یہ بھاگنے والی بات ہو گئی. آخر میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، جو بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے جو سب سے یہ بات کہتا رہتا ہے، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کا جو ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ کی جو گیم ہے وہ اوور ہو چکا ہے. اور آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز اب پریشان نہ ہو، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.